جب بھی کوئی طوفان کا خوف ہوتا ہے، جب بھی کسی آندھی کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب طوفان اور آندھی آتی ہے تو پھر بڑی بڑی چیزوں کو بھی وہ اڑا کر لے جاتی ہے۔ طوفان کے سامنے ٹکنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ طوفان کا مقابلہ آسان نہیں ہوتا۔ جب طوفان آتا ہے تو مکانات بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتے، جب طوفان آتا ہے تو درخت بھی اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے ہیں، جب طوفان آتا ہے تو پتہ نہیں کس کس کو وہ لے کر اڑ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جب طوفان آنے کا خوف اور اندیشہ ہو تو پھر ہر اڑنے والی چیز کے لیے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھاری سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر درخت اڑ رہے ہیں، گھر کے چھت اڑ رہے ہیں، گھر کی دیواریں ٹوٹ رہی ہے، اسی طریقے سے انسان بھی اڑتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ٹک نہ سکیں گے، اڑ اڑ کر کے جو ہے وہ گمراہی کے دلدل میں، اڑ اڑ کر کے جو ہے وہ گمراہی کی بلاؤں میں، اڑ اڑ کر کے جو ہے دلالت اور جو ہے وہ کفروں کے دریاؤں کے اندر وہ غوطہ زن ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، بڑے بڑے علم والے جن کی 200-300 کے رسول علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہر باد مخالف میں بھاری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بھاری چیز کا سہارا ملا، مطلب طوفان سے مقابلے کی طاقت پیدا ہو گئی۔ کتنا ہی کمزور ہے مگر طوفان کا مقابلہ کر لے گا۔ حضور علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں جب گناہوں کا طوفان ہوگا، جب جرائم کا طوفان ہوگا، جب بدعقیدگی کا طوفان ہوگا، اس کے لیے میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا جب تم ان کا دامن پکڑے رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، تم گمراہی کے دلدل میں ڈوب نہیں سکو گے۔ وہ بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، ان دونوں کا دامن پکڑے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب دیکھو انسان اگر گمراہی سے بچنا چاہے، انسان اگر جرائم سے بچنا چاہے، انسان اگر گناہ سے بچنا چاہے تو قرآن کی واضح نصیحت موجود ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں یا اللہ مجھے تو عربی زبان آتی نہیں، میں عربی جانتا نہیں، قرآن کا علم مجھے نہیں، میں کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں؟ تو اللہ رب العزت نے اہل البیت کو بھی قرآن کے ساتھ پیش کر دیا۔ ایک قرآن وہ ہے اللہ اکبر جو لکھا ہوا قرآن ہے، لوگ اس سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ اس قرآن کی معرفت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، عربی زبان کا جاننا ضروری ہے، لیکن اللہ اکبر ساتھ میں میرے نبی نے کسی کو بہانا نہ رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہل البیت کو بھی سامنے پیش کر دیا۔ یعنی ایک قرآن وہ ہے جو کتابوں میں صحیفوں کے اندر موجود ہے، اور ایک ذات اہل بیت ایسی ذات ہے کہ جس کو مکمل قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے۔ یعنی جب ان کی زندگی دیکھو گے، ان کا اٹھنا بھی قرآن کی طرح ہے، ان کا بیٹھنا بھی قرآن کی طرح ہے، ان کا سونا بھی قرآن کے حکموں کے مطابق ہے، ان کا جاگنا بھی قرآن کے حکموں کے مطابق ہے، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ قرآن مقدس کے مطابق ہے۔ اور وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ مولا علی کی ذات ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے، وہ سیدنا امام حسن کی ذات ہے، وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے۔ کس طرح ان کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، ان کو دیکھتے جاؤ، قرآن سمجھتے جاؤ۔ مثال کے طور پر میں ایک ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، کیسے قرآن کے سانچے میں زندگیاں ڈھلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تاک کے قرآن کو نہیں پہنچ سکتا تو وہ کربلا کے اندر جو وہ سیرت ڈھلی ہوئی قرآن کے اندر، قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی سیرت امام علی مقام کی زندگی کو دیکھ لیں، کس طریقے سے اخلاق ہے، کس طریقے سے کردار ہے۔ آئیے میں اہل البیت کو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، مثال کے طور پر قرآن کے اندر پردے کے احکامات
آیات موجود ہے. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیتا ہے کہ اے عورتوں پردے میں رہو اور جاہلیت کے دور کی طرح اپنی جو وہ زینت کو بے نقاب نہ کرو, لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. اللہ اکبر. لیکن آپ دیکھیں اللہ اللہ قرآن مقدس پر عمل کا یہ جذبہ, سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں کس طرح نظر آتا ہے. اللہ اکبر. دنیا کی کسی عورت کے پاس پردے کا وہ تصور نہیں ملتا, دنیا کی کسی خاتون کے پاس پردے کا وہ معیار نہیں ملتا. پردہ کرنے والی عورتیں بڑی بڑی دنیا میں پیدا ہوئی. سیدہ مریم ہے اللہ اکبر پردے میں اپنی مثال آپ ہے, جناب آسیہ ہے اپنی مثال آپ ہے, خدیجۃ الکبریٰ ہے اپنی مثال آپ ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ ہے اپنی مثال آپ ہے. اما عائشہ کی شان تو یہ ہے ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, سب نے اپنے اپنے انداز میں پردہ کیا, لیکن میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات حسنین کی امی جان فاطمۃ الزہرا نے جو پردہ کیا ہے اس کی مثال ہی نہیں ملتی. فاطمۃ الزہرا کے پردے کا عالم یہ ہے کہ انسان تو انسان ہے, مرد تو مرد ہے. اللہ اکبر. فاطمۃ الزہرا نے اتنی حیا اور غیرت کا اظہار کیا کہ فاطمۃ الزہرا کی چادر کو, جو سر پہ چادر ہوا کرتی تھی, جو دوپٹہ ہوا کرتا تھا, اس دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جس نے چاند و سورج سے اپنے دوپٹے کی حفاظت کی ہے اسے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں ہے دنیا میں کوئی ایسی خاتون کہ جس کے سر کے بالوں کو نہیں گیا کہا جا رہا ہے, بال نہیں, جس کے سر کا دوپٹہ, کوئی مرد تو مرد ہے, چاند و سورج نے بھی کبھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. یہ اہل البیت ہیں, یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں. اب یہاں پہنچ کر کے عورتوں کو پیغام ملتا ہے کہ جب رسول اللہ کی شہزادی کے سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نہیں دیکھ پا رہے ہیں, اگر آج ہماری بیٹیاں منہ کھول کر اور سر کھول کر اگر بازاروں میں جا رہی ہے تو پھر ہم حسینی کب سے ہونے لگے؟ حسینیت تو یہ ہے کہ سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے, بلکہ حسین پاک کو حسین پاک بنایا کس نے؟ علماء موجود ہیں, علماء موجود ہیں. امام حسین جیسا کارنامہ ان کے بعد آج تک کسی کی زندگی میں نظر نہیں آتا. جہد مسلسل, غیرت و وفا, عشق و محبت کی انتہا اور انقلاب کی عظیم آواز کو امام حسین کہتے ہیں, جس نے پورے دین کے سسٹم کو قیامت تک محفوظ کر دیا, اس کو امام حسین کہتے ہیں. لیکن میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں, اگر اس حسین کو کسی نے حسین بنایا ہے تو اس ذات کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لوگ کہتے ہیں کہ اب امام حسین جیسا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں بالکل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کی پیدائش کے لیے کوئی فاطمہ جیسی ماں چاہیے اور علی جیسا بابا چاہیے, اور فاطمہ جیسی ماں کے لیے کوئی محمد الرسول. جب محمد الرسول اللہ دوسرا نہیں ہو سکتا تو دوسری فاطمہ نہیں ہو سکتی, اور جب دوسری فاطمہ نہیں ہو سکتی تو دوسرا حسین نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء, یعنی حسین ابن علی جان اولیاء, یعنی
حسین پر انقلابیوں کو مہمیز دینے والی ہستی کا نام ہے۔ امام حسین کس چیز کا نام ہے؟ بلکہ پوری دنیا میں کربلا کے بعد جو بھی انقلاب پیدا ہوا ہے، جو بھی باطل کے خلاف کھڑا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں اس کے اندر حسینیت آپ کو نظر آئے گی، اس کا تعلق امام حسین سے نظر آئے گا۔ ہر انقلابی امام حسین سے جڑا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں دتوں کے خلاف، باطل کے خلاف، وہ کہیں نہ کہیں سے امام حسین سے جڑا ہوگا، یا تو نسب کے اعتبار سے جڑا ہوگا، خاندان کے اعتبار سے جڑا ہوگا، یا پھر سلسلے کے اعتبار سے جڑا ہوگا، یا دل کے اعتبار سے جڑا ہوگا، یا قلب کے اعتبار۔ لیکن جس کا تعلق قلبی طور پہ امام حسین سے تھا وہ امام احمد ابن حنبل حکومت وقت کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے۔ وہ کون تھے؟ وہ حسینی تھے کہ نہیں تھے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب فلسفہ مکمل طور پر جادو کی طرح سر چڑھ کے بول رہا تھا، حجت الاسلام امام غزالی کھڑے ہوئے، وہ کون تھے؟ حسینی تھے کہ نہیں تھے؟ اسی طریقے سے جس وقت دین کو مٹایا جا رہا تھا اس وقت غوث اعظم کی شکل میں بغداد میں جو تاجدار کھڑا ہوا وہ حسینی تھے کہ نہیں تھے؟ ہندوستان میں جب کفر کی تاریخی تھی تو اس وقت 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کون تھا؟ معین الدین اجمیری حسینی تھے کہ نہیں تھے؟ اسی طرح جب اکبر نے اس ہندوستان کے اندر دین الہی قائم کرنے کی کوشش کی، نام نہاد دین الہی، اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، تو اکبر کے فتنے کو جو دھول چٹا رہا تھا وہ مجدد الفسانی بھی اللہ اکبر حسینی نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب 14ویں صدی کے اندر فرقے مکمل سر چڑھ کے حق کو مٹانا چاہ رہے تھے وہ امام احمد رضا بھی حسینی نظر آتا ہے۔ غرض کی آپ دیکھیں، اور پھر ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے اپنے پنجے گاڑے ان کے خلاف، جس نے دلی کی جامع مسجد میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ پڑا، اس وقت خیر آبادی کو بھی حسینی کہا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھتے چلے جائیں جتنے انقلابی ہے سب حسینی ہے، اس لیے کہ امام حسین حق کی اس آواز کا نام ہے، نہ کس ان کو کوئی مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا، ہم تو حسینی کہلائے مگر ہم نے حسینیت کو کھچڑے اور شربت میں محدود کر دیا۔ شربت اور کھچڑے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نیاز اور نظر کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن حقائق کی طرف آؤ۔ امام حسین کی امی جان ان کے دوپٹے کو چاند و سورج دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کا کیا حال؟ کیا ہمارے یہاں یہ فکر ہے؟ اگر پردے کی وہی فکر ہے جو امام حسین کے گھر میں تھی، پردے کی وہی فکر ہے جو امام حسین کے گھر میں تھی، تو اس کا مطلب ہم حسینی ہیں۔ اور اگر پردے کی وہ فکر نہیں، ہماری بیٹیاں بھی آدھی آستین کے کپڑے پہن کر بازاروں کی زینت بن رہی ہے، تو پھر حسینیت زبان پر ہے، دل میں حسینیت نہیں، دل میں تو کسی یزید کا کردار بس رہا ہے، اور قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت نعروں کا نام ہے۔ نعرے علامت ہوتے، کردار نہیں ہوتا۔ نعرے علامت ہوتے، کردار نہیں ہوتا، کردار الگ ہوتا ہے، نعرے الگ ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں، ذرا توجہ کریں، بہت اچھے سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن توجہ کریں، حسینیت دیکھیں۔ آج ہم دین بچانے چلے ہیں، کہتے ہیں ہم دین بچائیں گے، ہم دین کی حفاظت کریں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ ہمارے نعروں کا مذاق اڑاتے ہوں گے، ہم میمورنڈم تو دیتے ہیں جب اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہے، رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی بے ادبی ہوتی ہے، ہم مورچے نکالتے ہیں، میمورنڈم دیتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں۔ کردار کیا ہے؟ صرف نعرے ہی؟ پوری دنیا میں دین کا پرچم لہرائیں گے۔ میرے عزیز، ہم نے اپنے گھر میں دین کا پرچم نہیں لہرایا تو ہم پوری دنیا میں دین کا پرچم کیا لہرائیں گے؟ جن کے گھروں میں دین نہیں ہے وہ باہر دین کا پرچم کیسے لہرا سکتے ہیں؟ باہر کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن آپ کے گھر کے اندر کے بادشاہ تو آپ ہیں، آپ کے گھر کے تاجدار تو آپ ہیں۔ آپ جب اپنے گھر میں دین محفوظ نہیں رکھ سکے تو آپ باہر دین کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ بتاؤ ہمارے گھر میں دین کتنا محفوظ ہے؟ جب بھی صبح ہوتی ہے تو گھروں میں قرآن نہیں کھلتا،
جب صبح ہوتی ہے تو گھروں میں وہ سیریل کھلتے ہیں جس کے اندر باضابطہ طور پر بچیوں کو بھاگنے بھگانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس میں باضابطہ طور پر زنا کے مناظر ہوتے ہیں، جس میں افیئر کی داستانیں ہوتی ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں بتاؤ، لوگ کہتے ہیں ہماری بچیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر کیسے جا رہی ہے؟ ہم نے کہا یہ ٹریننگ سیریلوں کے ذریعے سے ہم نے دلائی ہے۔ جب باپ اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں بٹھا کر کے سیریل کے مناظر دیکھے گا جس میں زنا ہے، جس میں افیئر کی داستان ہے، جس میں بھاگنے بھگانے کے مناظر ہے، تو وہ بچی پر کیا اثر پڑے گا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے مذہب کا تقدس تو یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو۔ توجہ کریں، قرآن پڑھیں، سورت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، لیکن سورہ یوسف کی تفسیر اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ دو، انہیں سورہ نور کی تعلیم دو۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک عورت کی محبت اور عشق کی بات آ گئی ہے، تو سورت کی تفسیر میں اگر عورت کی عشق و محبت کی داستان آ جائے تو محتاطین صوفیہ، محتاطین علماء اس سورے کی تفسیر پڑھنے پر کواری بچیوں کو منع کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک عورت کی عشق کی داستان پڑھ کر کہ بچی کے دل میں کچھ اور خیال آ جائے۔ مجھے بتاؤ، اتنی مقدس خاتون جو نبی کی بیوی اور نبیوں کی ماں ہے، اگر اس کے عشق کی داستان اگر کسی سورت کی تفسیر میں آ جائے تو محتاطین علماء اس تفسیر پڑھنے سے کنواری بچیوں کو روک دیتے ہیں، تو وہ نچنیاں لڑکرین کے سامنے زنا کر رہی ہے، ہماری بیٹیاں اس کو دیکھ رہی ہے اور ہمارے دل میں کوئی خیال بھی نہیں گزرتا، ہمیں کوئی غیرت بھی نہیں آتی، ہم کچھ سوچتے بھی نہیں، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر ہری ہر والوں اور گرد و جوانب سے آنے والوں آس بھی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی دردناک شہادتیں ہوئی ہے۔ امام حسین کو حالت سجدہ میں نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا، 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو بھی چھوڑا نہیں گیا، 6 مہینے کے ننھے شہزادے کو بھی شہید کر دیا گیا، شہزادہ علی اکبر 18 سال کے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، شہزادہ قاسم 19 سال کے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، غازی عباس علمدار کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ اللہ اکبر، اور ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، کافر کی لاش کے ساتھ بھی اتنی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے جتنی اللہ اکبر ان نفوس کی لاش جس کے لیے اللہ کے رسول سجدے طویل کر دیتے تھے۔ یعنی امام حسین اگر حالت نماز میں حضور کتنے سجدے طویل کر دیا کرتے تھے، اللہ اکبر، جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے رسول اللہ زمین پر آ جایا کرتے تھے، وہ امام حسین، وہ امام حسین جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، اور کندھوں پر بھی کس شان سے بٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا، نانا جان مجھے سواری چاہیے، مجھے سواری چاہیے، مجھے سواری چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، فرمایا شہزادے حسین یہ لو تمہاری سواری آ گئی۔ پتہ ہے، اندازہ کریں، میں تصور کریں، اللہ اکبر، ہے کوئی دنیا میں ایسا اللہ اللہ ایسا پیارا؟ لوگ حضور کی نالین کے بارے میں کہتے ہیں، استاد زمن کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، نالین مل جائے تو آدمی کہے میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں، لیکن حسین اس بادشاہ کا نام ہے، حسین اس شاہ کا نام ہے، حسین اس تاجدار کا نام ہے، حسین اس راکب دوش پیغمبر کا نام ہے۔ کہتے نانا سواری، پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے، دونوں ہاتھ زمین پر، دونوں گھٹنے زمین پہ، لے لو شہزادے سواری آ گئی۔ حسین میرے آقا کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ نانا سے نانا آپ کی سواری کی تو لگام بھی ہے، میری سواری کی لگام کہاں ہے؟ حضور نے دونوں زلفیں پکڑا کے کہا، حسین یہ تمہاری سواری کی لاش اقدس کے ساتھ یہ سلوک کی ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ یوں کہہ لے کہ یہ یونیک ہے، سب سے ہٹ کر ہے، زینب سب سے ہٹ کر، سب سے علیحدہ۔ اللہ اکبر، تو سیدہ زینب پاک کا یہ حال ہے۔ سیدہ زینب نے کیا کہا ہوتا ہے، اے نبی کے گھر کی عورتوں، اے نبی کے گھر کی شہزادیوں، تمہارے دوپٹے چھین لیے گئے ہیں، تمہارے پاس دوپٹے نہیں۔ کوفہ شہر والے تمہارا تماشا، ابھی بھی پردہ کرو، چہرہ چھپا لو، اپنے بالوں کو کے ذریعے سے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کر کے چھپا لو اپنا چہرہ۔ اللہ اکبر، اسی حالت کے اندر جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو کوفہ کی عورتوں نے کہا جا رہا ہے
تو 6 دن 7 دن کی بھوکی پیاسی 7 سال کی سکینہ شہزادی اس روٹی کو دیکھ کر منہ میں نہیں ڈال رہی ہے، اس بھوک کی وجہ سے، اس بھوک کی شدت کی وجہ سے روٹی اٹھا کر کے منہ میں نہیں ڈال رہی ہے، بلکہ جب صدقہ کہہ کر کے روٹی ہاتھ کی طرف بڑھائی گئی تو سیدہ زینب کے کان میں پوچھتے، پھوپھی امی ہم تو آل رسول ہیں نا، ہم پر تو صدقہ حرام ہے نا، نانا جان نے ہم پر صدقہ حرام کیا ہے نا، تو کیا 6-7 دن کی بھوک کے بعد نانا کا حرام کیا وہ صدقہ ہم پہ حلال ہو گیا؟ اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ نانا نے تو صدقہ ہم پہ حرام کیا، کیا ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ سیدہ زینب کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، کہو کوفہ کی عورتوں صدقہ کسی اور کو دینا، ہم آل رسول آل نبی ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ہم تمہارا صدقہ قبول نہیں کرتے۔ اور فرمایا سکینہ روٹی کے بغیر جان تو جا سکتی ہے لیکن خون نبوت کی آبرو کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ میری بیٹی ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، صدقہ ہم پہ حلال نہیں ہے، یہ حسینیت ہے، یہ تربیت ہے امام حسین کی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ کرنا، یہی آپ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے امام حسین کی محبتوں میں گم امام علی مقام میں جانتا ہوں، میں آپ سے چھوٹا عاشق حسین ہوں، آپ لوگ مجھ سے بڑے عاشق حسین ہیں، میں تو بہت ایک قطرہ بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں خدا مجھے پنجتن کی وہ معرفت عطا کرے جس کا قدرت نے مطالبہ کیا ہے، خدا اس معرفت کا صدقہ عطا کرے جس دن لوگوں کو حسینیت کی معرفت مل جائے، دنیا سے جرائم ختم ہو جائے، دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے۔ میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا حسینی سمجھتا ہوں، بہت کمتر درجے کا حسینی سمجھتا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں جانتا ہوں آپ کے دل و دماغ میں مجھ سے زیادہ جذبات ہیں، لیکن یہ محبت کہیں کھو گئی ہے۔ اس گم شدہ محبت کو آواز دیجئے۔ حسینیت کیا ہے؟ 6-7 دن کی بھوک و پیاس کے بعد بھی 7 سال کی شہزادی سکینہ جن کی تربیت امام حسین نے کی تھی، وہ صدقے کی روٹی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 6-7 دن کی بھوک کے بعد، ہاتھوں کی رسیوں کے بعد، پیروں کی بیڑیوں کے بعد تم کیسے حسینی ہو؟ اللہ اکبر۔ صدقہ صرف آل نبی پر حرام ہے لیکن روٹی دوسروں پر تو حلال ہے نا۔ صدقے کی روٹی آل نبی پہ حرام ہے، دوسروں پر تو حلال ہے نا۔ صدقے کی کھجورے آل نبی پہ حرام ہے مگر وہ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، دوسروں کے لیے تو حلال ہے نا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کیسے حسینی ہو ہری ہر والو کہ آل نبی تو صدقے جو رسول اللہ نے حرام کیا ہے وہ صدقہ 6-7 دن کی بھوک کے بعد بھی حلق میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اے حسینیوں، تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے جب تم سود کھاتے ہو؟ سود تو سور کی طرح حرام ہے، سود تو خنزیر کی طرح حرام ہے، شراب تو سور کی طرح حرام ہے، شراب تو خنزیر کی طرح حرام ہے، شراب نشہ تو سور کی طرح حرام ہے، نشہ تو شراب کی طرح، نشہ تو جو سور کی طرح حرام ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ پاکیزہ اور طیب روٹیاں جو دوسروں کے لیے حلال ہے صدقے کی، آل نبی پر حرام ہے وہ صدقہ، انہوں نے 6-7 دن کی بھوک کے بعد بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور تم سود کھا رہے ہو جو سور کی طرح حرام، خنزیر کی طرح حرام، تم نشہ کر رہے ہو جو سور اور پیشاب کی طرح حرام ہے، تم نشہ کی گولیاں کھا رہے ہو جو پیشاب اور اللہ اکبر سور کے خون کی طرح حرام ہے۔ کہاں جاتی حسینیت؟ یزید نشہ کرتا تھا، حسین پاک میں نشے کا تصور نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر نشہ پرموٹ ہو رہا ہے، اگر جوا پرموٹ ہو رہا ہے، سود کے دھندے کر رہے ہو، بے پردگی عام ہو رہی ہے، تو مطلب یہ ہے زبان کے حسینی ہو، کردار کے یزید کی طرف جا رہے ہو، یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہو۔ سوچو امام علی مقام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب حسینیت کا نعرہ لگانے والا یزیدی کردار کو زندہ کرتا ہوگا، یزیدی کردار پر عمل کرتا ہوگا۔ مجھے حیرت ہے، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یزیدیوں کے تیر امام حسین کے جسم پہ لگتے تھے،
لیکن اے حسینیوں جب ہم گناہ کرتے ہیں، اے حسینیوں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کے وہ تیر ہیں جو حسین پاک کے جسم پر نہیں بلکہ یہ امام حسین کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ ہم ہی بچ گئے تھے انہیں زخمی کرنے کے لیے، ہم ہی بچ گئے تھے ان کے دل کو تڑپانے کے لیے، ہم ہی بچ گئے تھے ان کے دل کو بے چین کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! آج اگر واقعی حسینیت زندہ ہو جائے، کسی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسینی معاشرے میں نشے کی کوئی اجازت نہیں، زنا کی کوئی اجازت نہیں، جوے کی کوئی اجازت نہیں، بدکاری کی کوئی اجازت۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، یزید اس بدترین پاپی ملعون کا نام ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، حالانکہ ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اور ابن تیمیہ کا شاگرد ہونے کی وجہ سے ابن کثیر یزید کے لیے تھوڑا نرم رویہ رکھتا ہے، ہم لوگوں کی طرح وہ سخت نہیں ہے یزید کے معاملے میں۔ اس کے باوجود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید اس پاپی انسان کا نام ہے کہ جس نے حج کے سفر میں بھی شراب نہیں چھوڑی، جس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں اگر آج مسلمانوں کے محلے میں نشہ پرموٹ کیا جا رہا ہے، نشہ بیچا جا رہا ہے، نشہ خریدا جا رہا ہے، حسینیت کہاں ہے؟ صرف 10 دن کے حسینی نہ بنو، پوری زندگی کے حسینی بنو۔ اور حسینی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے رکھے جائیں۔ کتنا بڑا صلہ ہے۔ فرمایا اگر کوئی عمر میں درازی چاہتا ہے، لمبی عمر چاہتا ہے، میری اہل بیت سے محبت کرے۔ کوئی روزی میں وسعت چاہتا ہے، میری اہل بیت سے محبت کرے۔